السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم فی سبیل اللہ کا جو مصرف ہے زکوٰۃ کے جو 8 مصرف ہیں ان میں 7واں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم 5 رائیں دیکھی تھی کہ بعد اس میں 5 رائیں ملتی ہیں فی سبیل اللہ کو لے کے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی رائے تو اللہ کے راستے میں جنگ ہو رہی ہو، اس میں ہی لڑائی وغیرہ ہو رہی، اس پہ یہ خرچ ہو سکتا ہے، یہی اس سے کا مطلب ہے۔ دوسری رائے کچھ علماء نے حج عمرے کو بھی لیا۔ تیسری رائے آپ کسی بھی نیکی کے کام کے راستے میں آپ دے سکتے ہیں اللہ کو رضا حاصل کرنے کے لیے۔ چوتھی رائے ہم نے دیکھی رفاع کام کا، کوئی بھی کام، کسی کو پانی کی ضرورت ہے، رفاع عام میں کوئی کام ہو رہا ہے، راستہ بنا دیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، تو یہ سارے اس میں آئیں گے۔ پانچویں رائے ہم نے دیکھی کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہی ہے، لیکن ہر زبان کا جہاد، لڑائی کی حد تک صرف نہیں، قلم کا جہاد، دعوت کا جہاد، تو یہ سب اس میں آئیں گے۔ لیکن یہ اب ان کی دلیل دیکھیں، آگے ہم ان کی دلیل دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ جیسے مدارس میں جو مال خرچ ہوتا ہے اس کو لے کے فقیر اور مسکین کے بچوں کے نام سے، تو اس پر ہم کلام نہیں کر رہے، کیونکہ بچے فقیر مسکین کی مد میں اگر آتے ہیں تو اس لیے جو امیر بچے وہاں پہ ہیں وہاں پہ مدارس میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا فی سبیل اللہ کے نام پر ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو بچے فقیر اور مسکین وہاں پہ پڑھتے ہیں مدارس میں، فی سبیل اللہ کے نام لیتے ہیں نا، جو نیکی کے سارے کام دین کی سربلندی کے لیے جو ہے یہاں پہ وہ لوگ دلیل لیتے ہیں، مدارس میں جو خرچ ہوتے ہیں، تو وہ فقیر مسکین کی مد میں تو لے سکتے ہیں، پھر وہ فقیر مسکین میں ہی خرچ ہو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے بچے امیر بچے ہیں ان پہ وہاں پہ خرچ نہ ہو، اس کی ہم بات نہیں کرتے۔ فقیر مسکین کی مد سے وہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن امیر بچے جو وہاں پہ پر مدارس میں زکوٰۃ کا مال خرچہ کرنا ان پہ فی سبیل اللہ کے نام پر، وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا جو مصرف ہے فقیر مسکین، اس کی مد میں آپ مدارس میں دے سکتے ہیں۔ فقیر مسکین بچے کو تو ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ ٹھیک ہے مسئلہ۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے دور میں بھی دعوت کا کام ہوتا رہا ہے، لیکن یہ نہیں ملتا کہ زکوٰۃ کا مال خرچ ہوا ہو۔ لیکن اگر فقیر مسکین کے مسئلے میں آتے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، فی سبیل اللہ کے نام پر خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ کا مال غلط طریقے سے آپ خرچ کریں گے تو روز قیامت کے دن پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ خود ہی کسی مستحق تک پہنچا دیں، یہی بہتر مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کا آپ دیں گے شاید وہ صحیح مصرف میں خرچ نہ کریں، تو فی سبیل اللہ سے مراد جنگ ہی ہے، یہی بہتر مسئلہ ہے۔ کیونکہ اگر ہر نیکی کے کام کو لیا ہوتا تو اللہ کو یہ 8 مصرف بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی کہہ دیا جاتا کہ نیکی کے ہر کام کے لیے زکوٰۃ کا مال دے دیں، نیکی کا، دعوت کا، دین کی سربلندی کا، ہر کام میں زکوٰۃ کا۔ پھر 8 مصرف کا یہ کوئی فائدہ نہیں پھر ہوتا کہ 8 مصرف بیان کو، 8 مصرف بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں خاص ہے، اس کو عام نہ لیا جائے فی سبیل اللہ کو۔ فی سبیل اللہ کا خاص مطلب جنگ ہے تو اس میں ہی لیا جائے۔ لیکن اس سے علماء نے دروازہ نکالا ہے بعض مدارس والوں نے کہ یہ فی سبیل اللہ میں سارے بچے آئیں گے، جو فقیر ہیں، جو مسکین نہیں بھی ہیں، ان پہ بھی یہ اللہ کے راستے کے نام پہ خرچ ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے دین کے لیے کام ہو، تو یہ برحال صحیح مسئلہ نہیں ہے۔ باقی ان کے اگر آپ دلیل دیکھیں آگے تو آپ کو کچھ سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر آپ فتوے لینے چاہیں تو فتوے آپ کو مل جائیں گے نئے دور کے حساب سے، کچھ علماء نے دی ہیں، لیکن انہوں نے بھی فتویٰ سیدھا ایسے نہیں دیا جیسے ہم سمجھ رہے ہیں، انہوں نے بھی کوئی کنڈیشن کے ساتھ ہی دیے ہوں گے کہ آپ ان بچوں کا نظم علیحدہ رکھیں، فقیر جو بچے ہیں ان کا علیحدہ رکھیں، مسکین جو بچے ہیں ان کا علیحدہ رکھیں۔ دو ایک مستی جو غیر مستی، ایک مستحق ہے وہ ایک لسٹ بنائیں، ان کو دیں صرف فقیر مسکین کی مد میں، اور دوسرے جو وہ علیحدہ لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کی بھی یہی رائے ہوگی جنہوں نے فتوے دی ہیں برحال آج کے دور پر۔ پرانے فقہا جتنے بھی ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ یہ صحیح مسئلہ جو ہے نا وہ جنگ ہی ہے، فی سبیل اللہ سے وہی مراد لیا جائے۔ اور ان کے آگے برحال دلیلیں آئیں گی کہ ان کی کیا کیا دلیلیں ہیں۔ دیکھیں پہلے قول امام یوسف، امام مالک شافعی اور حنابلہ کے ہاں ایک رائے ہے۔ دوسرا قول فی سبیل اللہ سے مراد حج عمرہ، جو پہلے قول ہے وہ امام یوسف، مالکی، شافعی، حنابلہ کے ہاں یہی ایک رائے پائی جاتی ہے جو پہلی ہے۔ دوسرا قول اگر فی سبیل اللہ سے مراد حج عمرہ اور جنگ بھی ہے، حنابلہ کے ہاں یہ مشہور مذہب ہے۔ احناف میں بھی محمد بن حسن شیبانی اس کے قائل ہے۔ تیسرا قول فی سبیل اللہ سے مراد جتنے بھی خیر کے بھلائی کے کام ہیں، اس میں پرانے علماء سے کوئی نام سے کسی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، برحال یہ کہتے ہیں جی فی سبیل اللہ سے مراد سارے خیر اور بھلائی کے کام۔ چوتھا قول اس میں یہ ہے، اس سے مراد لوگوں کی بھلائی کے کام کیے جا سکتے ہیں، رستہ، پانی وغیرہ، فی سبیل اللہ سے جہاد ہی۔ پانچواں قول یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے جہاد ہی نہیں لیکن ہر قسم کا جہاد،
مال کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، زبان کے ذریعے، پرانا فقہا سے اگر دیکھیں کہ کون اس کا قائل رہا ہے اس بات کا، تو کسی کا بھی کوئی قول نہیں ہے۔ فتویٰ مل جائے گا آپ کو، فتوے دیے ہیں نئے دور کے آج کے لحاظ سے لوگوں نے۔ دیکھیں آگے ہم ابھی تو نہیں دیکھی گئی اس کو، اس کلپ میں بھی باقی آگے ہم دیکھیں گے کہ ان 5 جو میں بھی بول رہا ہوں بولے ہیں میں نے قول، 5 رائے علماء کی بولی ہیں، ان کی سب کی باری باری دلیل دیکھیں گے، پہلے قول کی کیا دلیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔